تعلق باللہ کے اس درجے کا مفہوم بنیت الطالبین حضور غوث اعظم الشیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی اپنی کتاب بنیت الطالبین میں بیان کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ بیان کرتا جو ہے آپ کی مرید کی تعریف سے واضح ہوتا ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ مرید کی تعریف سے واضح ہوتا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کا ارادہ کرے اور جس کا دل خالص اللہ کے ارادے میں فنا ہو جائے، اپنے رب کے ارادے میں وہ یعنی ہر وقت ڈوبا رہے، آپ فرماتے ہیں کہ اسے مرید کہتے ہیں۔ یعنی جب بندے نے اللہ کا ارادہ کیا تو وہ مرید بن گیا، وہ مرید بن گیا جس نے اپنے رب کا ارادہ کر لیا۔ تو دوسری صورت میں جب رب نے ارادہ کیا، پہلے بندے نے ارادہ کیا، جب رب نے ارادہ کیا پہلے بندے نے ارادہ کیا تو مرید بنا۔ اب جب رب نے اس بندے کے بارے میں ارادہ کیا تو وہ مرید جو تھا مراد بن گیا۔ تو مرید جو ہے وہ بن گیا، یعنی اگر طالب بنے، اگر بندہ رب کی طلب بنے کہ میں نے اپنے رب کے ساتھ ملنا ہے، اس کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کرنا ہے، وہ طلب بنے تو رب اسے مطلوب بنا لیتا ہے۔ اگر اللہ کا وہ چاہتا ہے کہ میں محب بنوں، میں اپنے رب سے محبت کروں، اگر بندے کی یہ طلب ہو کہ میں اپنے خالق سے اپنے رب سے محبت کروں، اس کا محب بنوں، اللہ تعالیٰ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ اللہ اپنا اسے محبوب بنا لیتا ہے۔ اگر اللہ کا محب بنے، وہ محبوب بناتا ہے تو کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ۔ ہم مرید جو ہے وہ بنتے ہیں، جو ہم مرید بنتے ہیں تو خالص ہو کر اس کی مراد بنے، اپنے اندر اور کسی کی محبت پھر نہ ہو، کوئی لالچ ہوس نہ ہو۔ تو اللہ باللہ کا دوسرا درجہ جو ہے وہ لکھا ہے ان بزرگوں نے، اور جس نے اللہ فرماتا ہے کہ ہم سے کسی شے کا ارادہ کیا، تعلق باللہ کا دوسرا درجہ، اللہ کے ساتھ تعلق کا دوسرا درجہ، کہ جس نے ہم سے کسی شے کا ارادہ کیا ہم نے اسے وہ عطا کر دی۔ پہلے درجے میں بندہ اللہ کا ارادہ کیا بندے نے کہ میں اپنے رب کے ساتھ اپنا تعلق قائم کروں، ارادہ کیا، اسے ہی چاہا، اس سے ہی فقط اسے مانگا، یعنی بندے نے اسے ہی مانگا، اسے ہی طلب کیا، اسے چاہا اور فقط اس سے اسی کو مانگا۔ اس کے بدلے اللہ نے بھی ارادہ کر لیا۔ دوسرے درجے میں اللہ تعالیٰ نے اللہ سے تعلق بندے کا اتنا مضبوط ہو گیا، پہلے درجہ اور تھا، اب دوسرا درجہ ہے۔ دوسرے درجے میں انسان کا اپنے رب کے ساتھ تعلق اتنا مضبوط ہو گیا، اب رب سے جو شے مانگے اللہ اسے عطا فرماتا ہے۔ لہذا اگر بندہ اس کی ذات کی چاہت کا سوال کرے تو اللہ اسے نہ صرف اپنی چاہت عطا کرتا ہے بلکہ اس بندے کو چاہنے اللہ لگتا ہے، تو جو وہ شے مانگتا ہے رب اسے پھر عطا کرتا ہے۔ جب انسان اپنے رب کے ساتھ تعلق قائم کر کے اس کا ہو کر دوسرے درجے پہ پہنچتا ہے، تو اسی کے ساتھ تعلق باللہ کا تیسرا مقام، تیسرا جو درجہ ہے، جو قرآن کے مطابق دوسری آسمانی کتابوں کے مطابق تیسرا مقام ہے، جس نے اللہ فرماتا ہے کہ ہم سے محبت کی، ہم اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ جو اللہ سے محبت کرتا ہے اللہ فرماتا ہے کہ ہم بھی پھر اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور جس نے جو کچھ ہمارے پاس ہے اس پر قناعت کر لیا، یعنی وہ کہتا ہے کہ مولا جو کچھ تیرے پاس
میں اس پر بھروسہ کرتا ہوں، اس پر یقین رکھتا ہوں، تو اللہ فرماتا ہے تو ہم بھی اس بندے کے ہو گئے، اور جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ ہمارے بندے کے ہی ہو گیا، ہم اس کے ہو گئے، وہ ہمارا ہو گیا، بس بندہ اس کا ہو کر دیکھو کہ صحیح، اس کا بن کر دیکھے تو صحیح، یعنی جس نے ہم پر بھروسہ کیا اور پھر محتاج بن کر دائیں بائیں نظر نہ دیکھے، ادھر ادھر کسی اور پر بھروسہ نہ کرے، جب رب سے تعلق جوڑ لیا ہے تو پھر بھروسہ اسی کی ذات پر کرے، پھر جو بھی مصیبت آ جائے، مشکلات آ جائیں، اس کا دائیں بائیں نہ دیکھے، اپنے رب پر کی ذات پر وہ توکل مضبوط رکھے، تو یعنی دائیں بائیں نہ تکتا پھرے تو ہم اس کے ہو گئے، جو کچھ ہمارا ہے اللہ فرماتا ہے وہ اسی کا ہو گیا، کہ محمد سے وفاتوں نے ہم تو تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے ہیں، آگے جو ہے وہ چار